اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ چھٹا رکوع ہے پہلے پارے کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ بار بار گنوائی ہیں۔ یہاں جس نعمت کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت لے کر آئے، اور اس قوم نے توریت کی ناقدری کی، اور اس پر پھر ان کو جو خانہ جنگی کی سزا ہوئی ہے اس پر وہ توبہ بھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ مارے گئے اور جنہوں نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی توبہ قبول کی۔ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ جو عذاب کے طور پر بھی کسی وقت بات آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ بنی اسرائیل تک ہی محدود رہا، ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک قوم ایسی گزری ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ جب یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو جو عذاب آیا تو قوم نے پھر صحراؤں میں جا کر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر پچھتاوا لگ جائے، غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر توبہ کی جائے اور آئندہ وہ غلطی نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن اس توبہ قبول کرنے کے بعد اس قوم کی پھر عادت دیکھیں، انہوں نے یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے واسطے تیرے، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلم کھلا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کھلم کھلا ہم دیکھ لیں، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ جو سامری نے بچھڑا بنایا اور اس میں سے جو گائے کی آواز نکلی، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا اسی طرح کا کوئی خدا ہوگا، تو اب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، کیونکہ یہ پیچھے بنی اسرائیل یہ گائے کو پوجتے آئے تھے، اس لیے ان سے چلیے ایک دھوکہ ہو گیا یا کوئی غلطی ہو گئی۔ تو اب انہوں نے یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے اللہ کو ہمیں دکھا، اس کو ہم کھلی آنکھوں دیکھ لیں، پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آپ پکڑا اس کو، اس کڑک نے، زلزلے نے، چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ مضمون جو ہے یہ سورہ اعراف میں بھی بیان ہوا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 155 میں سورہ اعراف کی وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِیقَاتِنَا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی، لِمِیقَاتِنَا، میقات ہوتا ہے وعدے کی جگہ، اور وقت مقررہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی ہوتا ہے، وعدہ بھی ہوتا ہے، اور اس جگہ کا نام ہوتا ہے جہاں وقت بھی دیا ہوتا ہے اور وعدہ بھی کیا ہوتا ہے۔ تو لِمِیقَاتِنَا، اپنے میقات کی جگہ پہ، اپنے وعدے کی جگہ پہ، اپنے وقت مقررہ کی جگہ پر۔ فلما اخذتہ الرجفۃ، پس جب آ پکڑا ان کو ایک کڑک نے، چیخ نے، زلزلے نے، قال ربی لو شئت اہلکت من قبل وإیایا، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، قال ربی، اے میرے پروردگار، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو ہمیں ہلاک کر دیتا اس سے پہلے ہی، اور خالص مجھ کو بھی۔ یعنی اگر تو نے زلزلے سے یا چیخ سے یا کڑک سے تو نے ہمیں یہاں آ کر ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے پہلے ہی تو ہمیں ہلاک کر دیتا۔ اگر ہلاک ہی کرنا تھا، کیا ہم کلامی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
کمال ہے، یعنی اتنی فریکوینس اور اتنی یعنی ہم کلامی۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بیوقوفوں کے عمل کرنے کی وجہ سے، ہم میں سے، یعنی ہم میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور شرک کیا، کیا ان کی سزا بھی ہمیں مل رہی ہے؟ کیا تو ہمیں ان کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کے کیے کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی، سزا دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں وہ مگر ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے ساتھ اس کے، اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے ساتھ اس کے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا کارساز ہے۔ فاغفر لنا، پس ہمیں تو بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ یعنی ساتھ ہی التجا بھی کی ہے، اور ایک گلہ بھی کیا ہے، اور ایک معافی بھی مانگی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ وہی مضمون جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے تھے، وہ سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح ہی آیا ہے جیسے اس کا آنے کا حق تھا، اور یہی مضمون پھر سورہ اعراف میں چلا گیا۔ آیت نمبر 143 میں بھی یہی مضمون چل رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کی جگہ پر، اور اس نے کلام کیا اپنے رب سے، قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ نے کہا مجھے دکھانے کے لیے ان کو لے کے آ گیا۔ ہم کلامی تو یوں ہوگی کہ یہ قوم کو کیوں ساتھ لے کے آئے ہو، 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے آ گئے ہو، تو تم نے مجھے دیکھنا ہے۔ قال ربی ارنی انظرنی الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، ارنی، دکھا مجھے، انظر، کہ میں دیکھوں، الیک، تیری طرف۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا لن ترانی، تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکے گا، ولکن انظر، اور لیکن دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر کھڑا رہا اپنی جگہ پر تو پس جلد تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، بس جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ، کر دیا اس کو دکن، ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صاعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاقہ، بس جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری ذات پاک ہے، بے عیب ہے، تبت الیک، میں نے توبہ کی، الیک، تیری طرف، میں متوجہ ہوا تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور انا، میں سب سے پہلے مومنوں میں سے ہوں گا۔ یعنی یہ معافی بھی ایسی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد یہ اقرار بھی کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ان 70 آدمیوں کو دیکھا تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، بس آ پکڑا ان کو ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں جو آیت کے آخر میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ آیا ہے، اس کو دیکھیے، یہی بات آیت نمبر 50 میں بھی کہی گئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دریا سے پار کروایا اور فرعون کے لشکر کو وہاں ڈبویا، تو وہاں کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر بنی اسرائیل نے دریا پار کیا تو فرعون کا لشکر جو ان کے سامنے ڈبویا، تو وہاں بھی یہ بات کہی گئی تھی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تو ان کو کھلی آنکھوں دکھایا کہ یہ دیکھو لشکر ڈوبا ہے۔ اسی طرح وہاں بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، اور ان کی یقین دہانی امت کو کروانی تھی کہ یہ کوئی ایسے آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، تاکہ تمہیں اس بات کا اعتبار ہو جائے۔ تو جب انہوں نے پھر دوسری بار یہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی کہ جی ہمیں اپنا اللہ دکھاؤ، تو وہاں بھی جب 70 کے 70 مارے گئے
تو قرآن نے وہاں کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ یا اللہ اگر ان بیوقوفوں کے گناہ کی وجہ سے ہمیں سزا دینی تھی تو پھر وہ ہمیں وہیں مار دیتا۔ تو یہاں لا کر جو سارے کے سارے مارے گئے، یہ تو قوم کے سردار ہیں، یہ اپنی قوم کو جا کے سمجھائیں گے، قوم مان لے گی۔ تو اگر یہی سارے مر گئے تو میں کیا کروں گا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایک کو ان کے سامنے زندہ کیا، اور وہ باقی سب دیکھ رہے تھے کہ سارے مرے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو زندہ کیا۔ تو یہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا یہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہماری آیت مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔